فنکشن آف لٹریچر. لٹریچر کا فنکشن کیا ہے؟ لٹریچر زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ لٹریچر کس طرح ہماری زندگی میں اس کی یونیورسل جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یا اس کے اندر جو یونیورسل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ کیا پائے جاتے ہیں؟ پھر اس کے اندر یہ جو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں، پھر یہ نالج کے حوالے سے اور کیسے ہمیں ایجوکیشن دیتا ہے، یہ کیسے ہمیں پلیئر والا فنکشن پلے کرتا ہے، یہ کیسے ہمیں آئیڈیالوجی کے حوالے سے چیزیں سکھاتا ہے، یہ کیسے ہمیں مورالٹی سکھاتا ہے، یہ کلچر کیسے سکھاتا ہے، اس کا کلچرل فنکشن کیا ہوتا ہے، اس کا جو ایجوکیشنل ہے وہ فنکشن کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل فنکشن کیا ہے، اس کا پھر اس کا جو ایموشنل فنکشن ہوتا ہے وہ زیادہ کیا، پھر اس کا انٹلیکچوئل فنکشن کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے زندگی میں مختلف رول پلے کرتا ہے. اور جو بھی اسٹوڈنٹ اور تمام لوگ جو لٹریچر پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ فنکشنز آف لٹریچر جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جاننے کے بعد ہم لٹریچر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو فنکشن آف لٹریچر کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں، آپ میرے چینل پہ جا کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. تو آئیے چلتے ہیں لٹریچر کی دنیا میں اور لٹریچر سے پوچھتے ہیں کہ اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں. اب کچھ باتیں جو ہیں لٹریچر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ لٹریچر جو ہوتا ہے یہ اٹ از بیسٹ ایکسپریشن آف بیسٹ تھاٹس ان فارم آف ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری، پوئٹری. یہ ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری اور پوئٹری کی شکل میں یہ بیسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے بیسٹ تھاٹس کا. یعنی انڈر دا سن اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورت ترین سوچیں ہیں ان کو جب ڈراما کی صورت میں اور یہ ناول، شارٹ سٹوری اور پوئٹری کی صورت میں جب ان کو لکھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز وہ جو آرٹ ہوتی ہے یعنی آرٹ آف ریٹن ورڈ جو ہے اس کو ہم لٹریچر کہا جاتا ہے. اور یہ اس کو عموماً لٹریچر کو ہم میوزک کے ساتھ بھی اس کو بعض اوقات ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھی وہ بھی ایک لٹریچر کی فارم ہے. پھر آرٹ کے ساتھ بھی، تھیٹر کے ساتھ بھی، فلم میکنگ کے ساتھ بھی اس کے چیزوں کو ملایا جاتا ہے. اگر ہم براڈلی تھوڑی سی بات کریں نا تو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے لٹریچر کے ڈومین میں آتے ہیں. وہ لٹریچر ہے، وہ سارا لٹریچر جو کچھ بھی دنیا میں لکھا گیا ہے اور ہر حوالے سے جو بھی مضامین ہیں. لیکن ہم اسپیسیفکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو لٹریچر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس لٹریچر میں جو ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری، پلیز، یہ جو فلم وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں لٹریچر کے ڈومین میں آتی ہیں جس کو ہم انگلش لٹریچر کہتے ہیں یا فرینچ لٹریچر کہتے ہیں، امریکن لٹریچر کہتے ہیں، جرمن لٹریچر کہتے ہیں، انڈین لٹریچر کہتے ہیں، پاکستانی لٹریچر کہتے ہیں. تو اس کا کینوس اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پر ہم تو اسی کے فنکشن کو ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں. جو کہ لٹریچر جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ضرور ہوتا ہے. جب پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے تو لٹریچر بھی پھر یہ آرٹ ہے. اور لٹریچر محتاج ہوتی ہے کہ اس کی لینگویج کی، تو یہ لینگویج پہ بھی اس کے اندر فن آ جاتا ہے. پھر یہ استھیٹک بھی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اس سے جمالیات بھی ہوتی ہے، یہ ایکسپریسو بھی ہوتی ہے، یہ امپریسو بھی ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کی کریٹنگ تھنگز ان دا پریزنٹ یہ آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے کیسی چیزوں کو کریٹ کرنا ہے. اور یہ ہر چیز جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ لٹریچر ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اب لٹریچر جو ہے یہ اس کے کچھ یونیورسل انڈرسٹینڈنگ جو اس کی ہوتی ہے وہ جو جس کو یونیورسل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ٹائم لیسنس. لٹریچر کے ٹائم لیسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اگر ایک جس دور میں بھی یہ لکھا گیا ہے یہ اس دور کا پیس آف لٹریچر نہیں ہوتا، یہ ٹائم لیسنس ہوتا ہے. یہ آنے والی جب تک دنیا باقی رہے گی ہر آنے والی نسل کے لیے اس لٹریچر کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے. ٹائم لیسنس، یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ یہ اس کے اندر ایٹرنیٹی پائی جاتی ہے کہ یہ لٹریچر کا جو پیس ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، یہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا، اس کی ورتھ اینڈ نہیں ہوتی. چونکہ ٹائم لیسنس ہے، ٹائم سے ایکسیڈ کرتا ہے، اپنے ٹائم سے بھی آگے آنے والی صدیوں کے لیے اس میں پیغام ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے. پھر اس کے اندر یونیورسلٹی پائی جاتی ہے. یونیورسلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو وچ کین بی ایکسیپٹیڈ ہیئر دیئر اینڈ ایوری ویئر، ہر وہ چیز جو ہر جگہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر یونیورسلٹی پائی جاتی ہے. اور لٹریچر کا یہ بھی ایک کریکٹرسٹک ہے. پھر اس کے اندر پرماننس پائی جاتی ہے کہ ایک پیس آف لٹریچر جو ڈراما، ناول، شارٹ سٹوری یا اس کی پوئٹری کی فارم میں لکھ دیا گیا ہے تو وہ پرماننس، وہ پرماننٹ رہتا ہے، وہ ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے
اس کے اندر پیغامات موجود ہوتے ہیں۔ اب ہم موو کریں لٹریچر کی فارمز پر، تو دو طرح کا لٹریچر ہوتا ہے۔ ایک لٹریچر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لٹریچر آف پاور، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب لٹریچر جو ہے آف پاور جو ہے، یہ آپ کے مائنڈ کو، یہ اپنے ہارٹ کو، ریڈر کے مائنڈ کو اور اس کے ہارٹ کو یہ موو کرتا ہے، کسی بھی طرح سے موو کرتا ہے۔ اب دوسرا جو ہے لٹریچر، اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر آف نالج۔ لٹریچر آف نالج کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو پارٹیکولر خاص قسم کا ایک پیغام دیتا ہے، کچھ ویلیوز سکھاتا ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ ریڈر کے لیے جو یعنی سیلف کے حوالے سے کچھ اس کو سکھاتا ہے، کچھ اس کو سوسائٹی کے حوالے سے سکھاتا ہے، کچھ اس کو دنیا کے حوالے سے سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی جب اس نے لٹریچر آف نالج میں سیلف کے حوالے سے بھی سیکھا، سوسائٹی کے حوالے سے بھی سیکھا، ورلڈ کے حوالے سے بھی سیکھا، تو اس کے بعد جو اس کا لٹریچر آف پاور ہے وہ اس کے مائنڈ اور اس کے ہارٹ کو موو کرتا ہے، اور وہ سوسائٹی کے اندر تبدیلی لاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے میں لاتا ہے، پھر سوسائٹی میں، پھر پوری کائنات میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے، کیونکہ تبدیلی جو ہے یہ اس کے خود سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اب اس کے فنکشن میں یہ جو ایک بات ہے کہ جس جو اس کا سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے، یعنی باقی تو فنکشن ہیں ہی چھوٹے چھوٹے، لیکن سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا چیف پرپز ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لٹریچر جو ہے یہ ایک ایکسپلور کرنے کا، ایک سمجھنے کا، چیزوں کو جاننے کا ایک طریقہ ہے جس سے یہ بندہ جان سکے کہ what it is to be a human، کہ ایک انسان ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، ایک انسان کیا ہوتا ہے، اس کو یہ جو ہے نا اس کی جو سمجھ ہے، اسی کو اصل میں لٹریچر کا فنکشن کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف موو کریں تو اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ پلیئر پرنسپل اس کے اندر آتا ہے۔ لٹریچر جو ہے وہ آپ کو پلیئر دیتا ہے، یہ اس کا ایستھیٹک اسپیکٹس بھی ہوتا ہے، یہ آپ کو پلیئر دیتا ہے، یہ آپ کو مزہ دیتا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے۔ کئی دفعہ کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ پیس آف لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر، کیونکہ وہ بھی آپ جیسے کریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی سوچ آ رہی ہوتی ہے، کوئی لائن آپ خوبصورت پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو پلیئر دیتا ہے، وہ آپ کو ریلیکس کرتا ہے، وہ آپ کو ٹینشن، فرسٹریشن، انگزائٹی، ان سب چیزوں سے نکال کے لے آتا ہے، وہ آپ کو نئی رے آف ہوپ دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے پلیئر ریڈنگ کرنی ہے تو یاد رکھیے گا پلیئر ریڈنگ بھی ضائع نہیں ہوتی، پلیئر ریڈنگ بھی آپ کو پلیئر کے بعد لرننگ کی طرف لے جاتی ہے، وہ آپ کو لرننگ دیتی ہے، لیکن سب سے پہلے پلیئر ملتا ہوتا ہے لٹریچر سے۔ کچھ بھی آپ لٹریچر میں پڑھیں، ڈرامہ پڑھیں، ناول پڑھیں، شارٹ سٹوری پڑھیں، پوئٹری پڑھیں، اور دنیا میں جتنا بھی لٹریچر آپ اس کے لیے ورلڈ لٹریچر کی فارم استعمال ہوتی ہے، آپ اپنی پسند کی فارم کو پڑھیں، جو آپ کو پسند ہے وہ پڑھیں، تو وہ آپ کو کیا دے گا، وہ آپ کو پلیئر دے گا، وہ آپ کو ایک لذت ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے، اس کا پلیئر پرنسپل ہے۔ یہ تو سب سے پہلی بات ہے لٹریچر کی، کہ آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہے، ڈسٹریکٹ ہے، آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو ایک جگہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، انتشار ہے، تو لٹریچر آپ کو پلیئر دے گا۔ دوسرا چیز کا فنکشن ہوتا ہے جو سوشل اور پولیٹیکل فنکشن اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کا سوشل اور پولیٹیکل کا فنکشن مطلب ہوتا ہے کہ لٹریچر لکھا کہاں جاتا ہے، لٹریچر سوسائٹی کے اندر لکھا جاتا ہے، لکھنے والا بھی ایک رائٹر انسان سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، وہیں سے وہ زبان بھی سیکھتا ہے، وہیں سے وہ کلچرز، ویلیوز بھی سیکھتا ہے۔ تو اس سوسائٹی کے اندر جتنی بھی، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں، لٹریچر بتائے گا آپ کو کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ورک کیسے کرتی ہے، اور وہ جو سوسائٹی جو ورک کر رہی ہے اس کی پولیٹیکل جو کنسٹرکشن ہے وہ کیسی ہے، اس کی سوشل کنسٹرکشن کیسی ہے، اس کی جو سوسائٹی کے اندر نامز، ویلیوز کیسے چل رہی ہیں۔ جس ایج کا آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جس ملک کا آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جس براعظم کا آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جس جگہ کی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں، ان کی سوسائٹی کے بارے میں آپ کو مکمل بتا رہی ہوتی ہے، وہ ان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کو اسٹیٹ آف پیپل بتاتی ہے، اسٹیٹ آف دی ورلڈ بتاتی ہے، آپ پوری دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھ کے اپنا سیناریو سمجھ سکتے ہیں، اپنی ورلڈ کی سوسائٹی کو سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے پولیٹیکل سسٹمز کو سمجھ کے ان کو ایک خوبصورت شیپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں اس کے آئیڈیالوجیکل فنکشن پر۔ آئیڈیالوجیکل فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ والا جو فنکشن ہے اس کا، یہ ہمارا وے آف تھنکنگ جو ہوتا ہے، جو بیس کرتا ہے آئیڈیاز جو دوسرے لوگوں۔ دیکھیں لٹریچر کا کمال کیا ہے کہ آپ ڈرامہ پڑھ رہے ہیں آپ ایک ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں آپ ایک ہیں، شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں آپ ایک ہیں، پوئٹری پڑھ رہے ہیں آپ ایک ہیں۔ آپ نے اگر 1000 رائٹرز کو پڑھا ہے تو 1000 باتوں کو، ان 1000 رائٹرز کی باتوں کو آپ جب لیں گے
تو آپ کے اندر خاص بات کیا ہے کہ آپ اس کے باوجود ان کی باتیں پڑھنے کے باوجود ان کی باتیں پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو شیپ کریں گے. آپ ان سے کیا کیا لیں گے؟ آئیڈیالوجیز کون سے لیں گے؟ پولیٹیکل آئیڈیالوجی آپ وہاں سے پڑھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا. آپ کو سیاسی آئیڈیالوجی بتائے گا. سیاسی کے علاوہ آپ کو معیشت کی آئیڈیالوجیز ملیں گی, آپ کو مورل ویلیوز ملیں گی, آپ کو ایتھکس کی ویلیوز ملیں گی, آپ کو نارمز اور ویلیوز اور کلچرز ملے گا, آپ کو انٹلیکٹ ملے گا, عقل ملے گا, سوچ ملے گی, آپ کو سوچنے کا ایک نیا انداز ملے گا. یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنی پرسنالٹی کو پالش کرنا ہوتا ہے, اپنی آئیڈیالوجی کو پالش کر کے نئی طرح سے پیش کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا فنکشن ہے جو مورل فنکشن ہے. مورل فنکشن میں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہوتے کیا, اس کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کریکٹرز میں ہوتے ہیں سوسائٹی میں, اور وہ بھی اس کے اندر بھی کریکٹرز ہوتے ہیں, میل ہوتے ہیں, فیمیل ہے, بچے ہیں, ہیومن بینگ جتنے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہماری طرح بولتے ہیں, سوچتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. تو جو وہ موریلٹی بتاتے ہیں کہ گڈ کیا ہے, بیڈ کیا ہے, تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گڈ کیا ہے, بیڈ کیا ہے, رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, اپنے موو کدھر کرنا ہے, کدھر نہیں جانا. پھر اس کا ایک پرپز ہوتا ہے لنگوسٹکس کے حوالے سے کہ جس بھی لینگویج کا لٹریچر لکھا جاتا ہے نا, تو لنگوسٹکس فنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی لینگویج کو پریزرو کر دیتا ہے. اگر فرینچ لینگویج میں کوئی لٹریچر لکھا ہوا ہے تو اس نے فرینچ لینگویج کو, فرینچ کے ورڈز کو اور اس کو اس طرح پریزرو کر دیا ہے کہ وہ آنے والی جنریشن تک وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. اس کے بعد اس کا کلچرل فنکشن جو ہے, کلچرل فنکشن بہت خاص ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے کلچر کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے کلچرز موجود ہیں. آپ نے اپنے کلچر کو بھی سمجھنا ہے, لیکن ان کے کلچرز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے اور ان کو سپیس دینی ہے, ان کو ویلیو دینی ہے, ان کو سمجھنا ہے, ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا. آپ نے ان کو لے کے تو ان کے کلچرز کو انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, ان کو کلچرز کو سپیس دینی ہے اور ان کے کلچرز کی عزت کرنی ہے. یہ آپ کو لٹریچر سکھاتا ہے. ایجوکیشنل ویلیوز, یہ آپ کو ایجوکیٹ تو کرتا ہے. ایجوکیٹ کیسے کرتا ہے کہ یہ آپ کو پلیئر دیتا ہے, اس کے بعد آپ کو سوسائٹی کی نارمز ویلیوز سکھاتا ہے, پولیٹیکل سسٹم دے رہا ہے, یہ آپ کو آئیڈیالوجیز دے رہا ہے, یہ آپ کو معیشت سکھا رہا ہے, یہ آپ کو نارمز ویلیوز, لٹریچر اور یہ بہت کچھ آپ کو سکھاتا ہے. سوچنے کا انداز سکھاتا ہے, بولنے کا انداز سکھاتا ہے, چلنے کا انداز سکھاتا ہے, بیہیویئر, ایٹیچیوڈ, کریکٹرائزیشن, کریکٹر بلڈنگ, سب کچھ یہ آپ کو دکھاتا ہے. یہ آپ کو خوش کرتا ہے, آپ کو خوشی دیتا ہے, آپ کو غم سے نکالتا ہے. یہ اس کا ایجوکیشنل فیکٹر ہے. اور لٹریچر کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ فلنگ آف این ایمپٹی مائنڈ ود این اوپن ون. لٹریچر آپ کو اوپن مائنڈیڈ بتاتا ہے کہ آپ تمام دنیا کے جو آپ سے ڈفرنٹ لوگ سوچتے ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کریں. پھر اس کا ایک ہسٹوریکل فنکشن ہے. ہسٹوریکل فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو جتنے بھی اس سے پہلے لکھے گئے ہیں لوگ, جس دور میں جو لٹریچر لکھا جاتا ہے وہ اس دور کی ہسٹری کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو وہ لٹریچر اس کو پریزرو بھی کرتا ہے, سیو بھی کرتا ہے, آگے ٹرانسفر بھی کرتا ہے, اور آنے والے لوگ جو ہے وہ اس کو ہسٹوریکل اس میں بیک گراؤنڈ میں رکھ کے تو اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. پھر ایک لٹریچر ہوتا ہے جس کو یوٹوپین لٹریچر کہتے ہیں. وہ آپ کو ایک آئیڈیل سوسائٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ آپ ایسی ایک آئیڈیل سوسائٹی کیسے بلڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں پلیئر بھی ہو, سوشل بھی, اس میں سوشلی سب کچھ کام ہو, کول ہو, کمفرٹیبل ہو, پولیٹیکلی بھی سب کچھ ہو, نارمز ویلیو بھی سب ٹھیک ہوں, اس کے اندر لوگ بھی بالکل پرسکون ہوں سب. تو وہ یوٹوپین لٹریچر, اس کا مطلب لٹریچر آپ کو رے آف ہوپ دیتا ہے. پھر آپ کو ڈسٹوپین لٹریچر ہے, وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے خواب شیٹرڈ ہوتے ہیں, ڈسلوژنمنٹ کیسے آتی ہے, لوگ ڈسٹرب کیسے ہوتے ہیں, لوگوں کو کیسے مختلف طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. آگے چلیں تو اس کے اندر ایک ایموشنل ہوتا ہے کہ ایموشن مین کہ آپ ان کی ایموشنز کو سمجھتے ہیں کریکٹرز کی, تو پھر آپ کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ چونکہ یہ کریکٹرز ہیں, ان سے میرا انٹریکشن ہوا ہے, تو باقی جو دنیا میں لوگ ہیں ان سب کی ایموشنز بھی موجود ہوتی ہیں. ایموشن چونکہ ہیں تو پھر آپ کو ایموشنل لیول پر اس کو سمجھتے ہیں. پھر جب آپ ایک سب سے اس کا خاص فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل فنکشن. انٹلیکچوئل فنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ زندگی جینا سکھاتا ہے لٹریچر. آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے یہاں آنے کا پرپز کیا ہے, آپ یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے, اس کے بعد بھی کوئی لائف ہے یا نہیں, آپ نے یہاں پر اپنے رول کیسے پلے کرنے ہیں, آپ نے کیسے سمجھنا ہے دنیا کو, خود کو, سسٹم کو, مذہب کو, سیاست کو, اکنامکس کو, معیشت کے رولز کو, نارمز ویلیوز کو, دوسرے کی کیئر, عزت, پیار, محبت, کریکٹر بلڈنگ, ساری چیزیں آپ نے کیسے کرنی ہے, یہ سارا لٹریچر سکھاتا ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لٹریچر جو سب سے خاص فنکشن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کے مینز بتاتا ہے کہ آپ ایکسپلور کریں کہ what does it mean to be a human, کہ ایک انسان ہونے سے کیا مراد ہے. یہ لٹریچر کا فنکشن ہے. اگر آپ کو
वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।